بٹلر پینسلوینیا میں یہ 13 جولائی 2024 کا دن تھا جب سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر ایک جلسے سے خطاب کے دوران حملہ ہوا۔ اسی دوران 3 گولیوں کی آواز سنائی دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو گولی تو لگی لیکن ان کی جان بچ گئی۔ اس سارے واقعے نے بہت سارے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ کچھ کا جواب تو مل چکا ہے لیکن کئی راز ابھی بھی پوشیدہ ہیں۔ ناظرین، نومبر 2024 میں یو ایس پریزیڈنشل الیکشنز ایکسپیکٹڈ ہیں اور اسی کی کیمپین کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے پینسلوینیا کے شہر بٹلر میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ 13 جولائی کی شام کو ایونز سٹی روڈ پر بٹلر فارم شو لیک کے برابر میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع تھے۔ ٹھیک اس جگہ پر اسٹیج موجود تھا جس پر ٹرمپ کو گولی لگی۔ اسٹیج کے ٹھیک پیچھے یہ 3 بلڈنگز ہیں جن میں سے 2 بلڈنگز پر سیکرٹ سروس کے سنائپرز پہلے سے موجود تھے۔ جس وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے اسٹیج پر اپنا خطاب شروع کیا اس وقت تک سب کچھ نارمل تھا، لیکن کراؤڈ میں کچھ لوگوں نے شوٹنگ سے پہلے ہی ایک شخص کو گن کے ساتھ اسٹیج کے رائٹ سائڈ والی بلڈنگ کی چھت پر دیکھ لیا تھا۔ پہلے تو سب کو لگا کہ شاید یہ سیکیورٹی فورس کا ہی کوئی آفیسر ہے، لیکن جب اس کی ڈریسنگ ظاہر ہوئی تو یہ کنفرم ہو گیا کہ چھت پہ چڑھا شخص سیکیورٹی فورس میں سے نہیں ہے۔ تبھی کچھ لوگوں نے چلانا شروع کر دیا۔ یہ خبر شاید سیکرٹ سروس کے ایجنٹس نے اپنے ساتھیوں کو ریڈیو کر دی اور ٹرمپ کے پیچھے موجود سیکرٹ سروس کے سنائپرز نے اپنی ڈائریکشن شوٹر کی طرف کر دی۔ ابھی اس کی انٹینشن کا معلوم پڑتا کہ اس نے ایک ساتھ 3 گولیاں فائر کر دی، جس کی آواز آپ ویڈیو میں بھی سن سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ شوٹر اور ٹرمپ کے اسٹیج کے بیچ صرف 410 فیٹ کا فاصلہ تھا۔ عین موقع پر قدرتی طور پہ ٹرمپ نے اپنا سر ہلکا سا ہلایا اور گولی ان کے کان کو ٹچ کرتی ہوئی نکل گئی، ورنہ شوٹر کا نشانہ اتنا ایکوریٹ تھا کہ ٹرمپ کا بچنا پاسبل نہیں تھا۔ فائرنگ کے فوراً بعد ڈونلڈ ٹرمپ خود ڈائس کے نیچے بیٹھ گئے اور سیکرٹ سروس کے ایجنٹس نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ قریب 30 سیکنڈز کے بعد ان کو اسٹیج سے اتار کر بلٹ پروف گاڑی میں فوراً ہاسپٹل روانہ کر دیا گیا۔ جب ٹرمپ نیچے بیٹھے تھے اسی وقت سنائپرز نے شوٹر کو مار گرایا۔ اس پورے پروسیس میں اتنا کم وقت لگا کہ اسے چھت سے نیچے اترنے کا ٹائم بھی نہیں ملا۔ ایک موقع پر بتایا گیا کہ شوٹر نے ٹوٹل 8 گولیاں فائر کی تھیں، جس کی وجہ سے ہجوم میں موجود ایک شخص کی جان گئی جبکہ 2 زخمی ہوئے۔ شوٹر کی شناخت 20 سالہ تھامس میتھیو کروکس بتائی گئی، جس کے پاس سے AR-15 رائفل برآمد ہوئی۔ جس جگہ ٹرمپ پر حملہ ہوا شوٹر یہاں سے 70 کلومیٹر دور بیتھل پارک میں رہتا تھا۔ اس نے 2022 میں بیتھل پارک ہائی اسکول سے گریجویشن کی اور فی الحال یہ نرسنگ ہوم کے کچن میں جاب کرتا تھا۔ اس کے کولیگز نے بتایا کہ تھامس میتھیو میں ان کو کوئی ان یوزول بیہیویئر نظر نہیں آیا، پر حال ہی میں اس نے ایک لوکل شوٹنگ کلب میں ممبرشپ کروائی تھی۔ کلیٹن اسپورٹس مین کلب میں مختلف رینجز موجود ہیں جس میں زیادہ سے زیادہ ٹارگٹ کا ڈسٹینس 560 فیٹس ہے۔ ٹرمپ پر حملہ کرنے سے ایک دن پہلے تھامس نے لوکل اسٹور سے ایمونیشن کے 50 راؤنڈز اور ایک سیڑھی خریدی تھی، اور جو گن اس نے حملہ کرنے کے لیے استعمال کی وہ اصل میں اس کے باپ نے خریدی تھی۔ شوٹنگ والے دن اس نے اپنے نرسنگ ہوم کچن سے چھٹی لی اور اپنے کولیگز کو بتایا کہ وہ کل تک واپس آ جائے گا۔ اسی دن صبح کو تھامس کے باپ نے پولیس میں کمپلینٹ درج کروائی کہ اس کا بیٹا لاپتہ ہو گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر حملہ آور ہونے کے بعد کئی سارے سوالات کھڑے ہو چکے ہیں کہ آخر 20 سالہ تھامس نے ایسا کیوں کیا اور کس کے کہنے پر کیا، یا جب وہ دن کی روشنی میں کھلم کھلا گن کے ساتھ چھت پر موجود تھا اس وقت سیکرٹ سروس کے ایجنٹس کی اس پر نظر کیوں نہیں پڑی، اور اتنے سارے لوگوں کے بیچ وہ ہتھیار کے ساتھ جلسہ گاہ میں گھسنے پر کامیاب کیسے ہوا۔ اس کی گاڑی اور گھر سے FBI کو بم بنانے کا سامان بھی مل چکا ہے۔ شوٹنگ سے پہلے اس نے گوگل پر ڈونلڈ ٹرمپ کی فوٹوز بھی سرچ کی تھی۔ صرف ٹرمپ ہی نہیں بلکہ سرچ ہسٹری میں پریزیڈنٹ جو بائیڈن، اٹارنی جنرل میرک گارلینڈ، FBI ڈائریکٹر کرسٹوفر اور پرنسس آف ویلز کیتھرین کو بھی اس نے سرچ کیا تھا، اور حال ہی میں اس نے میجر ڈپریسو ڈس آرڈر کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کی۔ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ FBI کو تھامس کے موبائل فون میں ایک حیران کرنے والی فوٹو بھی ملی۔ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ 30 نومبر 2021 والے دن میشیگن میں آکسفورڈ ہائی اسکول کے اندر شوٹنگ ہوئی تھی، جس کو پوری دنیا نے بھرپور کنڈیم کیا تھا۔ تھامس کے موبائل فون سے آکسفورڈ ہائی